أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ آیت کریمہ سورۃ نور آیت 56 ہے جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یعنی آسم کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بشارت دیتا ہے کہ اللہ نے تم میں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔
اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ اسی آیت کریمہ کے حوالے سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنی تفسیر صغیر صفحہ 453 پہ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں پہلے لوگوں میں شخصی خلافت ہوئی جیسے مسیح علیہ السلام کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ پس اس مثال سے آیت کا مضمون واضح ہو گیا، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ خلافت انتخابی ہوگی نہ کہ نسلی۔ مسیحیوں میں تو نسلی ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ ان کے بڑے پادریوں کے لیے شادی حرام ہے، اور یہود میں زیادہ تر خلافت الہام سے ہوئی، جیسے یوشع موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے، اسی طرح داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے اور وہ صاحب الہام تھے۔ پھر میں پڑھ دیتا ہوں یہ الفاظ ان کے، وہ لکھتے ہیں اور یہود میں زیادہ تر خلافت الہام سے ہوئی، جیسے یوشع موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے، اسی طرح داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے اور وہ صاحب الہام تھے۔ سامعین کرام، اسی آیت کریمہ یعنی سورۃ نور آیت 56 کے حوالے سے بانی جماعت احمدیہ امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کے یہ جو فرمودہ ہے یہ روحانی خزائن جلد 1 صفحات 259 تا 260 پر ملتا ہے۔ آپ کا یہ الفاظ جو ہیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام آیت استخلاف کے حوالے سے فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کو آیت استخلاف بھی امت محمدیہ میں کہا جاتا ہے۔ حضرت مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ کر رکھا ہے، ٹھہرا رکھا ہے، یعنی یاد رکھیں میرے بطور خاص احمدی مسلمان بھائی، اور اس طرح غیر احمدی مسلمان جو بھائی وہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نیکوکار ایمانداروں سے یہ وعدہ فرمایا ہے، بدکاروں سے نہیں فرمایا۔ آگے مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کے کہ جب بباعث وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خوف دامن گیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدا تعالیٰ خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے۔ آگے مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، مگر جیسا کہ آیات قرآنیہ میں عادت الہیہ جاری ہے، اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یک خوف کی حالت میں کہ جب محبت الہیہ دلوں سے اٹھ جائے اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور لوگ روب دنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو، اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو، تا ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عود کرتا رہے اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے مفقود ہو جانے کے اندیشہ سے امن کی حالت میں آ جائیں۔ سامعین کرام، آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں نیک مومنوں سے وعدہ فرمایا ہے، جیسے کہ ابھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ انہیں اسی طرح خلیفے بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفے بنایا تھا۔ لفظ کما سے یہاں پہلوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفے ہیں، یاد رکھیں، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ لفظ کما سے
پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، لفظ کما سے، کمستخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ لفظ آتے ہیں، لفظ کما سے یہاں پہلوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفے ہیں۔ وہ سارے، میں ابھی پڑھ دیا ہے حوالہ، کہ وہ سارے، مرزا بشیر الدین محمودی لکھتے ہیں اپنی تفسیر صغیر میں کہ وہ سارے صاحب الہام خلیفے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تو کما، یہ لفظ کما سے یہاں پہلوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفے ہیں، جو کہ آپ کی شریعت کی تمکنت کے لیے آپ کے بعد آپ کے تابع یا غلام نبی تھے اور موسی سلسلہ کے مجددین تھے، جیسا کہ حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب اسی سلسلہ میں اپنی کتاب تحفہ گولڑویہ میں فرماتے ہیں۔ حضور اسلام کے یہ الفاظ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 پر ہیں۔ امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں اسی آیت کے حوالے سے، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا، مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا۔ مرزا غلام صاحب اسی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کی طرف اپنا یہ الفاظ لکھ رہے ہیں، جو آسم نے امت محمدیہ کو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ آگے حضور علیہ السلام لکھتے ہیں، قرآن کریم کی یہ آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا۔ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین مصفی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا۔ اس کے بعد سامعین کرام میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ موسوی سلسلے اور محمدی سلسلے میں مشابہت کے حوالہ سے حضرت مرزا غلام احمد السلام کی کتابوں میں جا بجا آپ علیہ السلام نے یہ سورۃ نور آیت 56 کے حوالے سے تشریحات فرمائی ہیں کہ موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلہ دونوں باہم مشابہ ہیں، اور خاکسار کی کتاب جو ہے غلام مسیح الزماں، یہ جو میرے ہاتھ میں اس وقت الغلام.com پر یہ اپنا بکس سیکشن میں یہ کتاب موجود ہے، PDF میں موجود ہے، تو اس کتاب میں خاکسار نے بھی اس کے صفحہ نمبر 170 سے 173 تک موسوی اور محمدی سلسلوں میں جو مشابہت ہے اس کے متعلق تفصیل سے میں نے لکھا ہے۔ جو محقق جو تفصیل چاہیں تو وہاں پر اس عاجز کی کتاب الغلام.com پر یہ آن ایئر ہے، تو وہاں پر لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سامعین کرام خاکسار اپنے سامعین کو بتانا چاہتا ہے کہ نواں جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند برطانیہ 2025 جو تھا امسال منعقد ہو رہا تھا برطانیہ میں یعنی لندن میں 22 تا 24 اگست 2025 کو، لیکن بعض مشکلات کی وجہ سے ہمارا امسال یہ جلسہ سالانہ برطانیہ 2025 UK میں یعنی لندن میں منعقد نہیں ہوا، اور اس کی میں نے بتا دیا ہے کچھ ایسے مسائل پیدا ہو گئے تھے، مشکلات پیدا ہو گئی تھیں، اس کی وجہ سے ہم نے یہ جو جلسہ سالانہ ہے یہ منعقد نہیں کر سکے۔ تو یہی جلسہ سالانہ جو برطانیہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا ہے 2025 کا 22 تا 24 اگست کو جو منعقد ہونا تھا لندن میں، تو اب یہ جلسہ سالانہ جو ہے جماعت احمدیہ اصلاح پسند برطانیہ کا آن لائن ہو رہا ہے۔ آج یہ جو میں اپنا خطبہ جمعہ پڑھا رہا ہوں، یہ آج سے ہی یہ جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند برطانیہ کا شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 24 تک انشاءاللہ تعالیٰ جو احباب ہیں سامعین ہیں سنتے رہیں گے۔
अलगुलाम.com के प्लेटफार्म से खाकसार का खुतबा भी सुनेंगे और बाकी साहिब इल्म जो दोस्त हैं जमाती अहमदिया इस्लाह पसंद के वो भी अपनी तकरीर करेंगे और सारे जो दोस्त हैं सुनने वाले उनसे भी इस्तिफादा करेंगे। और खाकसार की आखिरी तकरीर जो है 24 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला वो मैं करूँगा। लेकिन बहरहाल चूँकि काफ़ी तकारीर पहले भी आएंगी दोस्तों की जो हमारे जमाती अहमदिया इस्लाह पसंद के हैं, तो मैं तो तकरीर कर दूँगा, तो इंशाअल्लाह ताला सामीन को फिर बाद में वो तकरीर मिलेगी वो सुनेंगे, क्योंकि एक एक करके वो ये जितना भी जमाती अहमदिया इस्लाह पसंद की तकारीर हैं वो अलगुलाम.com पर ऑन होती रहेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी तकारीर भी इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि आखिर भी लोग सुने। तो बहरहाल ये जमाती अहमदिया इस्लाह पसंद बरतानिया 2025 का 9वें जलसे सलाना के हवाले से कुछ चंद बातें थी जो मैं चाहता था कि सामीन को बता दूं। अब मैं दोबारा आता हूं कि गुमनाम ईमेल के हवाले से जो किसी दोस्त ने इस आजिज़ की तरफ अरसाल की थी और 31 जुलाई 2025 को ये ईमेल जो है इस आजिज़ को मसूल हुई। बहरहाल जैसे कि पहले ही मैं बता चुका हूँ अपने खुतबात जुमा में कि गुमनाम ईमेल लिखने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा, तो बहरहाल उसको नाम लिखना चाहिए था, क्योंकि जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दो तरफ़ा बातें होती हैं, सवाल होता है फिर जवाब होता है। तो ये सिलसिला होता है दो तरफ़ा, एक बंदा ईमेल तो लिखता है लेकिन अपना नाम नहीं लिखता, तो फिर बहरहाल ये हर इंसान वैसे हक रखता है लिखे ना लिखे, पर लिखना चाहिए था उसको। उसने एक सिलसिला एक गुफ्तगू का सिलसिला मेरे साथ शुरू किया है, तो बहरहाल वो नाम भी लिख देते। तो मैं बताना चाहता हूँ सामीन को कि 8 अगस्त का जो खुतबा जुमा था उसमें तो अमूमी इसी ईमेल जो मुझे मौसूल हुई 31 जुलाई 2025 को, इसके हवाले से मैंने अमूमी कुछ बातें बताई थी। अच्छा, उसके बाद 15 अगस्त 2025 को जो खुतबा जुमा था मेरा पहला, जो 8 अगस्त 2025 का खुतबा जुमा था उसका अनवान था एक गुमनाम ख़त का जवाब, तो उसका लोगों ने सुन लिया होगा। उसके बाद 15 अगस्त 2025 का जो खुतबा जुमा है वो भी गुमनाम ख़त में बाज़ तशरीह तलब अमूर का तज़किरा हिस्सा अव्वल के तौर पर मैंने उनका एक सवाल था, मिसाल के तौर पर वो पूछते हैं मुझसे कि आपकी बेइज्जत का मकाम हज़रत मसीह मौद की बेइज्जत और उनके मिशन से किस तरह मुताबिकत रखता है। सामी ने सुन लिया होगा 15 अगस्त में जो मैंने गुमनाम ईमेल लिखने वाले जो दोस्त हैं उनका मैंने ये जो उन्होंने पूछा है सवाल किया है, तो मैंने जो जवाब दिया है लोगों ने सुना होगा, अगर किसी ने नहीं सुना तो दोबारा वो सुन लें। तो इसी सिलसिले में गुमनाम ईमेल जो है ये मैं दोस्तों को दिखा भी रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला जो सामीन है तो इस दफ़ा मैं इस ईमेल को गुमनाम जो सवाल कुनंदा जो हैं करने वाले मुझसे वो लिखने वाले हैं उनकी मैं ईमेल दोबारा खुतबा जुमा में लोगों को दिखा दूंगा। तो मैं आज उनका अगला जो क्वेश्चन है वो जो मुझसे पूछते हैं इंशाअल्लाह ताला उसके हवाले से चंद बातें लोगों को बताऊंगा और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला गुमनाम जो सवाल करने वाले दोस्त हैं उनको भी पता लग जाएगा कि क्या उनका जो सवाल है उनका जो जवाब मैंने दिया है उसके मुतालिक जो भी उसकी उनकी राय होगी तो बाहर उनको पता लग जाएगा। तो आगे वो लिखते हैं अपनी ईमेल में इस आज से मुखातब होते हुए वो फरमाते हैं अपनी ईमेल में आपकी दावत, यानी खाकसार को मुखातब करके वो लिख रहे हैं, आपकी दावत इल्हामात और ज़की ग़ुलाम होने की नौयत क्या है? क्या ये महज रूहानी फ़यूज़ात का नतीजा है या इसके पीछे कोई वाज़ह और गैर मुबहम खुदाई ऐलान मौजूद है? जैसा कि अभी मैंने सामीन को बताया है, लोगों ने सुन लिया उनका सवाल जो वो मुझ पर कर रहे हैं। मैंने पहले बता चुका हूँ कि मूसवी और मोहम्मदी सिसरों के दरमियान मुशाबहत है। जो सूरत नूर है अभी मैंने पढ़ी सामने के आगे,
کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی مرزا غلام صاحب کے دو حوالے بھی میں نے پڑھ دیے۔ کما کا لفظ سے انہوں نے بتایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں کما سے مراد موسی سلسلے کے جو سلسلہ ہے اس کی مشابہت ہے محمدی سلسلہ کے ساتھ۔ تو یہ خلفاء سے مراد موسی سلسلے کے خلفاء ہیں جو صاحب الہام تھے سارے موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تمکنت اور مضبوطی کے لیے ہر صدی پر اللہ تعالیٰ انہیں کھڑا کرتا رہا ہے۔ جو مرزا غلام صاحب موسی سلسلے کے ان کو جو صاحب الہام نبی تھے، تابع نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کو ہر صدی جو آئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ صدیوں کے مجدد قرار دیتے ہیں مرزا غلام احمد السلام اپنی کتاب تحفہ العربیہ میں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں سلسلے مشابہ ہیں۔ بارہا میں بتا چکا ہوں، آج بھی بتا دیتا ہوں۔ خاکسار کا جو الغلام.com جو ہے ویب سائٹ ہے ہماری جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کی، اس پر دو نیوز ہیں۔ ایک نیوز نمبر 170 ہے جس میں نے ثابت کر کے بتایا لوگوں کو کہ موسی سلسلے میں جو ایک مریم ایک نیک اور برگزیدہ لڑکی گزری ہے، اسی طرح محمدی سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کامل کو، ایک برگزیدہ متقی انسان کو محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا۔ اور اس سلسلے کے حوالے سے نیوز نمبر 170 جو ہے الغلام.com پر وہ تمام الہامات موجود ہیں مرزا غلام احمد صاحب پر جو ہوئے تھے، نازل کیا اللہ نے ان کو محمدی سلسلے کے روحانی یعنی مریم بنانے کے حوالے سے، وہ لوگ پڑھ لیں۔ اسی طرح موسی سلسلے میں جیسے میں بتا چکا ہوں کہ موسی سلسلے کی مریم کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، کنواری تھی، تو اس کو وہ فرشتہ ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہے۔ سورت مریم اور سورت آل عمران میں یہ سب باتیں ملتی ہیں، اور خاکسار پہلے اپنے خطبات میں ان کا ذکر بھی کر چکا ہے، ابھی بتا دیتا ہوں کہ سورت مریم جو اس کی آیات ہیں بطور خاص 17 سے 22 تک، اور اسی طرح آل عمران جو صورت ہے اس کی آیات جو ہیں 43 سے 50 تک، اور یہ آل عمران جو صورت ہے صورت مدنی ہے، اور صورت مریم جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ تو ان میں دوستوں کو پہلے یہ آیات بھی پڑھ کر سنا چکا ہوں، اور ان آیات میں جو اللہ نے بیان فرمایا ہے موسی مریم کے حوالے سے وہ بھی ساری باتیں بتا دی ہیں لوگوں کو میں نے۔ آج پھر میں عرض کرتا ہوں کہ اسی طرح محمدی سلسلے میں بھی ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک محمدی سلسلے میں کسی برگزیدہ یعنی عورت کو یا مرد کو محمدی سلسلے کی مریم ہونے کا مقام و مرتبہ بخشتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسی سلسلے میں تو ایک خاتون تھی، لیکن محمدی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی بجائے، خاتون کی بجائے اللہ نے ایک مرد کامل حضرت مرزا غلام احمد السلام کو چنا اس روحانی مقام و مرتبہ کے لیے۔ آپ علیہ السلام کو محمدی سلسلے کی روحانی مریم کا مقام بخشا۔ اور میں اکثر یہ جو حوالے ہیں نیوز نمبر 170 پر لوگ پڑھ لیں گے۔ تو اسی طرح جیسے موسی سلسلے کو ذکی غلام کی بشارت اللہ نے دی، اسی طرح محمدی سلسلے کی مریم جو تھی وہ بھی چلہ و شادپور میں دین اسلام کی فتح و غلبہ کے لیے دعائیں کرنے کے لیے گئی۔ ایک چلہ کیا اس نے 40 روز تک وہاں پر محمدی سلسلے کی مریم جو تھی مرزا غلام احمد صاحب اللہ تعالیٰ کے حضور ایک نشان مانگنے کے لیے گئی، مانگتی رہی، دعائیں کرتی رہی کہ اے اللہ دین اسلام کے فتح اور غلبہ کے لیے کوئی نشان دے۔ تو اکثر میں نے کہا ہے، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش ہوئی امت محمدیہ کو دی ہوئی ہے یا آگے رکھی ہوئی ہے، چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام احمد یعنی محمدی مریم کی دعائیں سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو علیہ السلام کو بھی ایک نشان رحمت کی بشارت دی، یا ایک ذکی غلام کی بشارت دی موسی سلسلے کی طرح۔ تو اس طرح میں بتا چکا ہوں کہ امت محمدیہ کی یہ جو پیش ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش ہوئی چلہ ہوشیارپور میں دراصل دہرائی گئی تھی ایک دوسرے رنگ میں،
اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لحاظ سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول مسیح سے اپنے مریم کی پیشگوئی ہی دہرائی گئی چلے ہوشیارپور میں، جب محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب نے دعائیں کی، ایک نشان مانگا دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے. تو ایک دوسرے رنگ میں ہم ایک نئی پیشگوئی بن جاتی ہے، کیونکہ اس کے الفاظ جو الہامیہ سارے کی طرف سے ہے، ایک اور رنگ پہ مرزا غلام صاحب پر نازل فرمائے. تو میں بارہا اس پیشگوئی پڑھ بھی چکا ہوں، لوگوں کو سنا بھی چکا ہوں، اور بطور خاص نیوز نمبر 160 جو ہے سامعین وہ دوبارہ پڑھ لیں. وہاں پر یہ مفصل الہامی پیشگوئی جو مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہوئی تھی چلے ہوشیارپور میں. جب آپ نے دعائیں مانگی تو اللہ نے پھر جواباً فرمایا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. بغیر لمبی بات ہے، تو پیشگوئی وہاں پر دوست پڑھ لیں. تو شروع میں تو اللہ یہ فرما دیتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اور اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا وغیرہ وغیرہ. آگے اللہ فرماتا ہے دو وجودوں کی بات بتاتا ہے اللہ ملہم کو مخاطب کر کے کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تو یہ دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. آگے لڑکے کے متعلق اللہ وضاحت فرماتا ہے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا. ذکی غلام کے حوالے سے نہ اس مفصل الہامی پیشگوئی میں نہ اس کے بعد 26 مئی 1908 تک جب تک وہ ملہم زندہ رہا اللہ نے کچھ نہیں بتایا کہ یہ ذکی غلام کون ہوگا، کب پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ. اور ویسے بھی میں نے بتایا ہوا ہے بارہا کہ اس کا سلسلہ اس غلام کا 1881 سے اللہ نے بشارتیں دینی شروع کر دی تھی مرزا غلام احمد صاحب کو. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ حَسِینٍ، ہم تجھے ایک حسین غلام کی بشارت دیتے ہیں. تو دراصل یہ حسین غلام ذکی غلام ہی ہے. تو یہ سلسلے اس کی بشارتیں 13 کے قریب ہیں جو ملہم پر نازل ہوئیں، اور آخری جو بشارت ہے وہ 6-7 نومبر 1907 کو نازل ہوئی تھی. جیسے کہ اللہ فرماتا ہے سَأَحَبُّ لَكَ غُلَامًا سَأَحَبُّ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا رَبِّ هَبْ لِي ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. آمدن عید مبارک عبادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. تذکرہ 626 پر یہ الہام ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا سلوک کیا. عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، اور عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. یہ تو اردو کے الفاظ ہیں، یہ فارسی کا ہے. تو یہ بارہا میں بتا چکا ہوں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا الہاموں کا. محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب موسوی سلسلے کی مریم کی طرح اس کو اپنا جسمانی لڑکا سمجھتی رہی، اور وہ اپنے بچوں میں ڈھونڈتی بھی رہی. اور میں پہلے بتا چکا ہوں بشیر اول پر انہوں نے اس قصے موت کی پیشگوئی کو منتبک کیا، اللہ نے وہ فوت کر لیا. اس کے بعد ملہم نے اپنے بچوں کا نام، لڑکوں کا نام بطور تحفہ رکھنا شروع کر دیا. مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد، مرزا شریف احمد کے تفاعل کے طور پر نام رکھے. پھر 14 جون 1899 کو چوتھا لڑکا مرزا غلام صاحب کے مطابق آپ کے گھر میں پیدا ہوا. آپ علیہ السلام نے اس کا نام مبارک احمد رکھا، مرزا مبارک احمد. تو یہ ایک الہام ہوا تھا مرزا غلام صاحب کو شروع میں 3 کو 4 کرنے والا مبارک، اسی الہام کی مناسبت سے. اور چلہ ہوشیارپور میں جو مفصل الہامی پیشگوئی مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی اس میں بھی اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس سے مطلب آگے بریکٹ میں مفصل الہامی پیشگوئی جب نازل ہوئی تو وہاں پر لکھتے ہیں کہ اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے، لیکن 3 کو 4 کرنے والا مبارک جب شروع میں الہام آپ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اس کا نزول المسیح کتاب میں ذکر ملتا ہے. بارہا میں حوالہ بھی پیش کیا ہے. وہاں پر مرزا غلام صاحب نے اس کی یہ تعبیر کی تھی کہ پہلے اللہ 3 لڑکے مجھے دے گا، اس کے بعد ایک چوتھا دے گا جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 14 جون 1899 کو جب وہ چوتھا لڑکا مرزا غلام صاحب کے مطابق پیدا ہوا، مرزا غلام صاحب نے یہ چلہ ہوشیارپور میں جو نازل ہونے والی پیشگوئی ہے پس موت کی، اس کی چلہ ہوشیارپور میں ساری میں نے حوالے بارہا پیش کیے ہوئے ہیں سامعین کے آگے. تو مرزا غلام صاحب نے وہ پیشگوئی مکمل طور پر
मुबारक उन पर मुंतबिक कर दी कि ये वो पिस्से मौद है, ये वो लड़का है। बहरहाल वो मैं सामीन को पहले ही बता चुका हूँ कि ये वो रूहानी फर्जंद है, वो आपका जिस्मानी लड़का तो था ही नहीं। यानी मूसवी सिलसिले की मरियम का वो सगा लड़का था ज़की ग़ुलाम, और उसके घर में बिन बाप पैदा हुआ। उसका नाम अल्लाह ने मसीह ईसा इब्न मरियम रखा, कलमतुल्लाह रूहुल्लाह वगैरह वगैरह। तो ये मोहम्मदी सिलसिले में ये जो ज़की ग़ुलाम निशानी रहमत है, मोहम्मदी मरियम अगरचे वो ढूंढती रही अपने बच्चों में लड़के के तौर पर, ये तो रूहानी फर्जंद था। तो जिस लड़के पर भी मुंतबिक करती रही, वो लड़का अल्लाह फौत करके उसकी बिशारतें जारी रखी अल्लाह ने मोहम्मदी मरियम पर। और फिर बशारतों जारी करने का मतलब ये था, बिल वास्ता मुल्हम को बता रहा था अल्लाह ताला कि ये तेरा लड़का कोई नहीं है, मैं तो इसकी अभी बशारतें दे रहा हूँ। तो एक उन्हीं इल्हामों में, मुबश्शिर इल्हामों में 2-3 इल्हाम ऐसे हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने उस ज़की ग़ुलाम को नाफला का करार दिया कि ए मेरे बंदे, ये ग़ुलाम मैं तेरे मिशन की तकमील के लिए बतौर नाफला तुझे दे रहा हूँ। इन्ना नुबश्शिरुका का बग़ुलाम नाफिलतन लक नाफिलतुम मिन इंदी। तो लेकिन इस नाफला से मुल्हम फिर एक पोता समझ बैठा कि शायद ये मेरा पोता है कोई। और हकीकतुल वही में मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने इस पेशगोई को, नाफला ग़ुलाम की पेशगोई को अपने पहले पोते मिर्ज़ा नसीर अहमद इब्न मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद पर चस्पा किया। हवाला मौजूद है हकीकतुल वही में, मैं बारहा पेश कर चुका हूँ। लेकिन ये नाफला ग़ुलाम भी तो वो इसकी सिफत है ज़की ग़ुलाम की, बतौर ज़ायद इनाम के अल्लाह ताला ने मुल्हम को ये बख्शा था, पोता कोई नहीं था। अल्लाह चूँकि मुल्हम ये की गलती थी इज्तिहादी, तो अल्लाह ने उस पोते को भी फौत कर लिया, जिस तरह लड़कों को फौत किया, बशीर अव्वल को, मुबारक अहमद को, इस तरह मिर्ज़ा नसीर अहमद को भी फौत कर लिया, बताने के लिए मुल्हम को कि ये तेरा कोई पोता नहीं है, ये तो एक नाफला ग़ुलाम है तेरा। तेरे मिशन जो है वो मिशन जो मोहम्मद अरबी वसल्लम का मिशन मक्का से शुरू हुआ था, वही तेरा मिशन भी है। उसी की तकमील के लिए, उसी की गलबे अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये नफला ग़ुलाम मैं तुझे अनायत कर रहा हूँ, ये उस मिशन को पूरा करेगा वगैरह वगैरह। तो ये रूहानी ग़ुलाम था, ये तो बतौर लड़का तो मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को अल्लाह ने दिए ही नहीं। और ये भी अल्लाह ताला बशारतें नाज़िल फरमा फरमा कर बताता रहा मुल्हम को कि ये मैं भी बशारतें दे रहा हूँ, हत्ता कि लड़के पैदा होने बंद हो गए 14 जून 1899 को। उसके बाद भी 8 इल्हामी बशारतें नाज़िल होती हैं ग़ुलाम के हवाले से। एक आखिरी मैं वो पढ़ देता हूँ, वो इस तरह फ़ारसी का इल्हाम है इसी ग़ुलाम के हवाले से। अल्लाह ताला मोहम्मदी मरियम मिर्ज़ा ग़ुलाम हमसम को मुखातब करके हुए फरमाता है, ये फ़ारसी का शेर है। ये दरगाह खुदा मर्दे बासद आज़ाज़ मी आयत, मुबारक बादल तय मरियम के ईसा बाज मी आयत। खुदा की दरगाह से एक मर्द बड़े एजाज़ के साथ आता है, ए मोहम्मदी मरियम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद तुझे मुबारक हो कि ईसा दोबारा आता है। यही वो नज़ूल मसीह ईसा इब्न मरियम की पेशगोई जो आसम ने उम्मत मोहम्मदिया के आगे रखी हुई है। ये वो ईसा जिसकी बिशारत अल्लाह ताला मोहम्मदी मरियम मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को दे रहा है कि ए मोहम्मदी मरियम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद तुझे मुबारक हो कि ईसा दोबारा आता है। ये वो ईसा दोबारा, ये कौन है? ये वही ज़की ग़ुलाम और निशान रहमत ही है जिसकी, या वो हसीन ग़ुलाम है जिसकी 1881 को अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब पर ये बिशारत नाज़िल फरमाई थी, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन हसीन। तो मुफस्सल फिर वो चला हुशारपुर में, फिर अल्लाह ने बता दिया उसके मतलब सारी बातें हैं, लंबी बातें हैं, मैं पहले बारहा बता चुका हूँ। आज मैं इधर सिर्फ थोड़ी सी तमहीदी बातें बतानी थी, वो बता दी हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चूँकि गुमनाम सवाल कुनंदा जो है वो करने वाला, आज उसका सवाल जो है मुझ पर ये है कि आपकी दावत, इल्हामात और ज़की ग़ुलाम होने की नौइयत क्या है? क्या ये महज रूहानी फ़यूज़ात का नतीजा है या इसके पीछे कोई वाज़िह और गैर मुबहम खुदाई ऐलान मौजूद है? जब अल्लाह ने मोहम्मदी मरियम को एक वादा दिया, एक ज़की ग़ुलाम का, निशान रहमत का, जो कि मोहम्मदी सिलसिले का मौद मोहम्मदी मसीह ईसा इब्न मरियम है, जो कि ख़ुद आसम की ये नज़ूल मसीह से मरियम की पेशगोई का वो मिस्ताक है, तो ज़ाहिर है कि वो उसने तो मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के बाद वो पैदा होना है जमात अहमदिया में, और जिस मकसद के लिए पैदा होना है। तो मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ आप लोगों को कि मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब क्या फरमाते हैं, पूरी उम्मत का क्या अक़ीदा है उस मौद मोहम्मदी मसीह ईसा इब्न मरियम के मुतालिक। तो वही ज़की ग़ुलाम के हवाले से उसकी नौईद यही बात है, क्योंकि वो ज़की ग़ुलाम उसी तरह
بشارت دیا گیا محمدی مریم کو، جس طرح موسوی سلسلے کی مریم کو ذکی غلام کی بشارت ہوئی تھی۔ تو امید ہے جو سوال کرنے والے ہیں ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ دیکھیں وہ بین ہی اسی طرح وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی کا مصداق ہے، جس طرح موسوی سلسلے کا وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے۔ تو یہ بھی ضمنی سی بات بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے خود بھی اپنا بارہا بتا چکا ہوں کہ وہ خود ان پر تو یہ پیش گوئی نازل ہوئی تھی، وہ دوسرا وجود ہے نشان رحمت و ذکی غلام، وہ محمدی سلسلہ کا موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ لیکن میرے آقا محمدی مریم تو تھے، ان کو تو وہ ملا، لیکن وہ خود بھی وہ مسیح موعود کا انہوں نے دعویٰ کیا، وہ ساری زندگی اس دعوے پر وہ قائم رہے ہیں، اور ان کی کتابیں پڑھی ہیں، بارہا بتا چکا ہوں کہ نہیں وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی کہ وہ مصداق نہیں تھے میرے آقا۔ اکثر بعض اوقات میں سنتا ہوں بعض قادیانی جماعت کے جو مربی ٹائپ لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں اور عام لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، قادیانی جو حضرات ہیں، احمدی بہنیں بھائی اور بزرگ قادیانی جو ہیں ان کو گمراہ کرتے ہیں کہ جنبہ صاحب مانتے نہیں ہیں مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مسیح موعود، جبکہ ایسی بات نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مربی جو ہیں آپ کے مولوی شولوی، یہ سارا ان کا کام ہی دھندا ہی جھوٹ بولنا ہے، گمراہ کرنا لوگوں کو۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں، میں اکثر بتایا ہے، آج بھی بتا دیتا ہوں کہ جیسے کہ میں بتایا ہے کہ جری اللہ فی حل الانبیاء، نبیوں کا پہلو، نبیوں جری اللہ نبیوں کے لباس میں، مرزا غلام صاحب کا یہ حوالہ ہے، بارہا میں نے سامعین کو پڑھ کر سنایا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو، یعنی جری اللہ فی حل المرسلین، اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں، تذکرہ صفحہ 198 چوتھا ایڈیشن، جری اللہ فی حل الانبیاء، جری اللہ نبیوں کے لباس میں، تذکرہ صفحہ 63 چوتھا ایڈیشن۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو تمام نبیوں کا ذیل بنایا، اور اکثر میں نے حوالہ بھی پڑھا ان کا۔ تو یہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ، مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، تمام اکثر نبیوں کا نام لکھتے ہیں، میں ان کا ذیل ہوں، اور اسی حوالے میں مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت حسن کے نام کا میں مظہر عتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو یہ میں اکثر بتا چکا ہوں لوگوں کو، اور قادیانی مولوی جو ہیں جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور اکثر کہتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ قادیانی میری ہم بہنیں بھائی جو بزرگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جنبہ صاحب مسیح موعود نہیں مانتے، جبکہ میں وہ خود تھے، تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو، یہ اللہ کا علم ہے جو اس عاجز کو دیا گیا۔ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی کے مصداق مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نہیں تھے۔ جیسے کہ عاصم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہوئی ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں مہدی، اور آخر پہ ایک روایت میں مسیح ہوگا اور ایک روایت میں عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تو عاصم کے بعد امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم دو الگ الگ وجود ہیں، یہ ون اینڈ دا سیم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مجددین کی جو حدیث عاصم نے بیان فرمائی ہوئی ہے کہ ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ جو میرے دین اسلام میں جو غلطیاں پیدا ہوں گی، جو لوگ کر دیں گے، نفسانی لوگ ڈال دیں گے اس میں غلطیاں، ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی ہجری کے سر پر، یعنی محمدی سلسلے کی حدیث ہجری کے سلسلے پر اللہ تعالیٰ کسی مومن کو کھڑا کرے گا، اور وہ ان کو علم دے گا اس کو، اور وہ ان غلطیوں کو، بدعتوں کو جو نفسانی لوگ ڈال دیں گے دین اسلام میں، ان کو صاف کر دے گا۔ تو ایسے ہی اسی سلسلہ کا جو حدیث ہے، اسی سلسلے میں عاصم کے دو موعود وجود ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا، ایک کو امام مہدی قرار دیا اور ایک کو مسیح عیسیٰ ابن مریم فرمایا عاصم نے۔ ان کے روحانی مقام جو مرتبہ جو کام کریں گے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے جو کام ہیں ان کے حوالے سے ایک وجود کو جو درمیان میں ظہور فرمائے گا اس کو امام مہدی کہہ دیا، فرما دیا عاصم نے، اور آخر پہ جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کا نام لیا۔ تو یہ دونوں موعود ہیں۔ ویسے تو قیامت تک یہ مجددین کا سلسلہ چلتا رہے گا، ہر صدی ہجری کے سر پر جب دین مصطفیٰ میں یعنی نفسانی لوگ یا مولوی ٹائپ لوگ گمراہ کرنے والے لوگوں کو گمراہیاں پیدا کر دیں گے دین اسلام میں اور امت محمدیہ میں، تو وہ
وجود جو ہے جس کو اللہ معمور فرمائے گا، کھڑا کرے گا ہر صدی ہجری کے سر پر، وہ ان گمراہیوں سے دین اسلام کو مصفح کر دے گا۔ تو اسی سلسلے کے یہ دونوں موعود وجود ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ مقاصد جو ہیں کیا ہیں، مطلب کہ موسی سلسلے کی جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جیسے کہ وہ سوال بھی کرتی ہیں نا کہ آپ کی دعوت، الہامات اور ذکی غلام ہونے کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ محض روحانی فیروزات کا نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی واضح اور غیر خدائی اعلان موجود ہے؟ سوال کنندہ صاحب گمنام ہیں آپ۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ جو وجود ہے، آنسم نے جس کی خبر دی امت محمدیہ کو، اور چلہ ہوشیارپور میں جب محمدی مریم نے نشان مانگا دین اسلام کی فتح و غلبہ کے لیے، تو وہ بخشا گیا آپ علیہ السلام کو۔ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے ساتھ اس وجود کا موعود جو ہے ذکی غلام سے تعلق گہرا تعلق ہے۔ بہت ساری چیزیں میں نہیں بتا سکتا ہے، خطبہ جمعہ میں بارہا پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ تو اس کی جو مقاصد ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آج بڑے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا اپنے اس خطبہ جمعہ میں۔ جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ محمدی مریم کو تو ذکی غلام دیا گیا تھا، اس کی بشارت دی گئی تھی، اور اس طرح مسیح سلسلے کی مریم کو بھی ذکی غلام دیا گیا تھا اور اس کی بشارت دی تھی، حالانکہ وہ بیچاری کماری تھی، لڑکی شادی شدہ نہیں تھی، تو اس کو دیا۔ تو مسیح سلسلے کی مریم اور اس کا بیٹا جو ذکی غلام تھا، دو الگ الگ وجود ہیں۔ ایسے محمدی سلسلے میں محمدی مریم ایک الگ وجود ہے، اور آپ علیہ السلام کو جو نشان رحمت ذکی غلام عنایت کیا گیا، بشارت دی گئی، یہ الگ وجود ہے۔ ابھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ آپ علیہ السلام کا یعنی مرزا غلام صاحب کا کچھ جسمانی بیٹا نہیں تھا، یہ آپ کا روحانی فرزند ہے، موسوی سلسلے کے برخلاف۔ جیسے کہ موسوی سلسلے میں ایک خاتون مریم کو یہ ذکی غلام کی بشارت دی گئی، لیکن اس کے برخلاف محمدی سلسلے میں ایک کامل مرد کو، عورت کی بجائے، خاتون کی بجائے ایک کامل مرد کو چنا، مرزا غلام صاحب کو، یہ فرق پڑ گیا۔ ایسے ہی موسوی سلسلے میں موسوی مریم کو اس کا سگا بیٹا ذکی غلام دیا، لیکن محمدی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو جس ذکی غلام کی بشارت بخشی، وہ آپ کا علیہ السلام کا سگا بیٹا نہیں تھا۔ ڈھونڈتے رہے آپ اپنے بچوں میں، نہیں، اللہ نے دیا ہی نہیں، تو وہ آپ کا روحانی فرزند ہے۔ تو اس سے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سوال کرنے والے ہیں وہ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کی دعوت اور الہامات اور ذکی غلام ہونے کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ محض روحانی فیوزات کا نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی واضح اور غیر مبہم خدائی اعلان موجود ہے؟ تو اس حوالے سے میں سوال کنندہ کو بھی جو گمنام ہیں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور اس طرح باقی سامعین جو میرا خطبہ سنیں گے انشاءاللہ وہ بھی یاد رکھیں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی شرح آفاق کتاب برہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 553 حاشیہ در حاشیہ پر فرماتے ہیں، اسی موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے یا نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش کی جو آنسم نے امت محمدیہ کے آگے پیش کی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون۔ سورۃ صف آیت 10۔ یہ جو دین اسلام کی فتح اور غلبہ کی آیت جو ہے، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 دفعہ نازل ہوئی ہے، مختلف صورتوں میں، سورۃ توبہ میں اور سورۃ فتح میں اور سورۃ صف میں۔ تو آگے مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے۔ جب برہین احمدیہ لکھ رہے تھے مرزا غلام احمد صاحب، اس وقت آپ علیہ السلام کا حیات مسیح کا عقیدہ تھا، آپ کا بھی، جو امت محمدیہ کا آج تک وہ ایک عقیدہ ہی غلط ہے، جو جھوٹا عقیدہ حیات مسیح ابن مریم کا اختیار کیا ہوا امت محمدیہ نے، وہ کیسے کیا، کیوں کیا، یہ الگ وجوہات ہیں، میں نے ادھر نہیں جاتا۔ تو یہ عقیدہ مرزا غلام صاحب کا بھی، یہ حیات مسیح کا عقیدہ آپ کا بھی تھا۔ برہین احمدیہ جب آپ نے لکھی، بارہا میں نے حوالے پڑھ کر سنائے ہیں آپ علیہ السلام کے، آپ علیہ السلام نے لکھا ہوا ہے برہین احمدیہ میں کہ جی میں تو وہ شخص آئے گا، وہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا اس کے ذریعے تکمیل ہوگی اس پیش گوئی کی، میں تو راہ صاف کرنے والا ہوں اس کی۔ تو یہ برہین احمدیہ کا حوالہ
وہ جو حضور صاحب نے لکھا ہے، میں پھر دوبارہ پڑھتا ہوں آپ علیہ السلام کے الفاظ. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عید جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے. حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی سے مراد مرزا غلام صاحب سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ جو آسمان پر زندہ چلے گئے ہیں اور وہ آخری زمانے میں آئیں گے وغیرہ وغیرہ، جبکہ یہ کتنا ہی باطل تھا. مرزا غلام صاحب کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا. میں ایسے ہوتا ہے بعض کا جماعتی احمدیہ میں یہ جو چلہ ہوشیارپور کی جو پیش ہوئی ہے ماؤ ذکی غلام مسیح عظمیٰ یا ماؤ نشان رحمت کی یا مسلم موت کی، جماعت احمدیہ قادیان میں مرزا بشیر الدین محمد نے جھوٹے دعوے کیے مسلم موت کے، شہرہ کٹوائی اس پہ لگی ہوئی ہے، آج تک وہ یوم مسلم موت مناتے پھر رہے. تو میں بھی اسی جماعت میں پیدا ہوا، میں بھی یہی سمجھتا تھا. ایسے مرزا غلام صاحب بھی حیات مسیح صاحب نے کا عقیدہ ان کا تھا. وہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ فوت ہو چکے. تو بعد میں اللہ نے بتایا، ایسے مجھے بعد میں اللہ نے بتایا کہ وہ بشیر الدین محمود تک جھوٹا آدمی تھا. وہ تو دعوی اس کا جھوٹا تھا. اللہ نے اس کو موعود مسیح صاحب نے مریم کی جو پیش گوئی چلہ ہوشیارپور میں نازل ہوئی مرزا غلام صاحب پر، اس کو مصداق نہیں بنایا. تو بہرحال یہ الگ بات ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں نا، ملم جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انسان جو جن کو اللہ مامور فرماتا ہے وہ بھی انسان ہوتے ہیں. ان کا بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جس سے عام وہ پڑھتے ہیں لکھتے ہیں اپنے ماحول سے لیتے ہیں. لیکن بعض کا پھر جب ان کو مامور اللہ فرما دیتا ہے تو پھر وحی اور الہام کے ذریعے ان کو علم دیتا ہے، تو پھر ان کے نقائد بدلتے ہیں. جیسے مرزا غلام صاحب کا پھر انہوں نے بتایا 1891 میں لوگوں کو بتایا کہ بھی اللہ نے علم دیا، بھی وہ تو مسیح صاحب نے مریم جو فوت ہو چکا ہے موسی سلسلے کا، وہ تو نہیں، نہ زندہ ہے، نہ آسمان پر گیا، نہ اس نے آنا ہے. لیکن یہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی تو خود انہوں نے دعویٰ کر لیا، حالانکہ وہ تو محمد مریم تھے. ان کو تو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی اس ذکی غلام کی، اس نشان رحمت کی، اس موعود محمدی مسیح صاحب مریم کی، اب کہ وہ خود دعویٰ کر لیا انہوں نے. تو پھر وہ ساری زندگی اس پر قائم رہے ہیں اور وہ سمجھتے رہے کہ میں ہی وہ موعود مسیح صاحب مریم ہوں، جبکہ وہ نہیں تھے. تو میں وہ حوالہ ان کا پورا پڑھ دیتا ہوں پہلے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ عید جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا. اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمعی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا. ابھی میں نے حوالہ بتا دیا ہے، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ. تو یہ اس وقت آپ علیہ السلام کا عقیدہ تھا، یہ خیالات تھے جبکہ درست نہیں تھے. تو یہ خود فرما رہے ہیں کہ جب مسیح السلام دنیا میں آئیں گے، یعنی وہ اس وقت لا علمی میں وہی مسیح صاحب نے مریم موسی سے جب وہ آئیں گے تو دین اسلام کو فتح اور غلبہ حاصل ہوگا، جبکہ کوئی ایسی بات نہیں. وہ تو فوت ہو چکا ہے، اپنا مشن پورا کر کے 2000 سال پہلے اللہ کے پاس جا چکا ہے. اس کے بعد یہ میں ایک اور چاہتا ہوں مرزا غلام سنگھ کا حوالہ پڑھنا. تو میں بتا رہا تھا کہ بعد میں پھر انہوں نے خود دعویٰ کر لیا کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی آنسوں میں پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے امت محمدیہ کے، وہ میں ہوں، جبکہ وہ تو محمدی مریم تھے. محمدی مریم اور ان کا ذکی غلام یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم دونوں الگ الگ وجود ہیں. وہ ذکی غلام ان کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی گئی تھی اس کی، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کی موافق تو نے مجھ سے مانگا. تو اس طرح مطلب کہ یہ دو الگ الگ وجود ہیں، محمدی مریم الگ ہے اور اس کا ذکی غلام جو ہے وہ الگ وجود ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے آپ کا تریاق القلوب روحانی حسین جلد 15 صفحہ 231 تا 232 حاشیہ. اس میں حوالہ میں بعد میں پڑھتا ہوں. ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ اکثر جماعتی احمدیہ قادیان میں یہ ہوتا ہے، مرزا غلام صاحب علیہ السلام میرے آقا تھے، وہ بھی سمجھتے رہتے لل مہدی الا عیسیٰ ابن مریم. ایک حدیث ہے عاصم کی کہ نہیں مہدی مگر عیسیٰ ابن مریم. تو دیکھیں جی، میں نے ابھی بتا دیا ہے کہ تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے مرزا غلام احمد علیہ السلام نو ڈاؤٹ کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، کیونکہ وہ نبی کے ذیل بھی تھے. جیسے عاصم کے کامل ذیل تھے، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سب کے ابراہیم کے ذیل تھے، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ذیل تھے وہ. لیکن لل مہدی اللہ عیسیٰ ابن مریم سے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش کی امت محمدیہ کے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہوئی ہے، اس کا وہ مصداق سمجھنے لگے اپنے آپ کو. لیکن براہین احمدیہ لکھتے وقت وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ موسی سلسلے کا جو مسیح ابن مریم ہے وہی زندہ ہے، آسمان پر گیا، وہ آئے گا تو دین اسلام کی فتح اور غلبہ ہوگی.
لیکن بعد میں 1891 میں پھر جب ان کو پتہ لگ گیا کہ اللہ نے الہاماً بتایا کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکا ہے، تو آگے پھر وہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ اتحاد تھا ان کا کہ وہ اتحادی صاحب، کیونکہ ہر نبی سے اتحادی غلطی، اگر دیکھیں ساری ہسٹری لے کے مذاہب کی تو ہمیں ملتا ہے علم کہ نبیوں سے بھی اتحادی غلطی ہوتی ہے. تو یہ اتحادی اس سے غلطی بھی کرواتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے کہ ان کی امتیں جو ہوتی ہیں بعد میں جماعتیں جو اس کے ماننے والے ان کی آزمائش کرے اللہ تعالیٰ، جان کے کرواتا ہے اللہ. تو یہ اتحادی غلطی تھی. وہ سمجھتے رہے کہ میں ہی وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کا مصداق ہوں، جبکہ وہ مصداق نہیں تھے، وہ تو امام مہدی علیہ السلام تھے. ہاں، ان کو وہ موت مسیح عیسیٰ ابن مریم بشارت دیا گیا تھا چلے ہوشیارپور میں. جب وہ کتاب لکھتے ہیں اس میں وہ فرماتے ہیں، یہ حوالہ ہے اکثر میں نے پڑھا ہوا، آج بھی پڑھتا ہوں. یہ میں سوال کنندہ جو ہے نا، ان کا جو سوال ہے مجھ پر کہ آپ کی دعوت، الہامات اور ذکی غلام ہونے کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ محض روحانی فیوزات کا نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی واضح اور غیر مبہم خدائی اعلان موجود ہے؟ سوال کنندہ صاحب دیکھیں، وہ موجود ہے، ایک وہ ڈفرینٹ وجود ہے. مرزا غلام احمد صاحب کا وہ روحانی فرزند ہے، جیسے کہ ابھی میں نے پڑھا ہے، آنسوں کی حدیث پڑھی ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. وہ تو الگ وجود ہے، اس کا اپنا مشن ہے. ابھی میں نے بتا دیا، مرزا غلام صاحب کا حوالہ آپ کے آگے پیش کر دیا، براہین احمدیہ کا. تو آگے وہ خود لکھتے ہیں اپنے متعلق، وہ خود دعویٰ کر لیا انہوں نے مسیح موعود ہونے کا، جبکہ وہ امام مہدی السلام اور تمام نظمیوں کے ذیل ہوتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم بھی تھے. لیکن نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی جو ہے آج ہم نے امت محمدیہ کے آگے پیش کی، اس کے نہیں وہ مصداق تھے. وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے. ہاں، عیسیٰ ابن مریم تھے، ذیل تھے ان کے، وہ نبی پہلا تھا، اس کے بھی ذیل تھے. لیکن موعود آسم کی پیشگوئی کے مطابق موعود جو مسیح عیسیٰ ابن مریم امت محمدیہ میں پیدا ہونا اور ظاہر ہونا والا تھا یا نازل ہونے والا تھا، اس کے مصداق مرزا غلام صاحب نہیں تھے، میرے آقا. ہاں، روحانی طور پر وہ محمدی مریم اللہ نے ان کو بنایا اور انہوں نے دعائیں کی اور ان کو دیا گیا وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کا اصل مصداق جو ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم، ان کو دیا گیا ذکی غلام کے طور پر، نشان رحمت کے طور پر. یہ اصل حقیقت ہے. کوئی بھی قادیانی جعلی خلیفہ ہے، اس کو بے علم آدمی ہے، اس کے مولوی شولوی جو بھی ہیں، لاہوری بھی ہیں، جو بھی چاہے، جو میں باتیں بیان کرتا ہوں اپنے خطبات میں، لیکچروں میں، کوئی بندہ چاہے کہ میری بات کو غلط ہو سمجھے، میرا مقابلے کے لیے آئے، میں ہم وقت بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی میرے مقابلے پہ آئے گا لاجواب ہو جائے گا، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ نے مجھے علم دیا ہے اور دلائل دیے ہیں مجھے. ان کے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں، نہ قادیانی کے پاس ہے نہ لاہوری کے پاس ہے. مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحات 231 تا 232 حاشیہ. مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، تخمیناً عرصہ 20 برس کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہام ہوا تھا، اور وہ یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے. سوال کنندہ صاحب سن رہے ہو نا، یہ حوالہ آپ کے لیے بطور خاص پڑھ رہا ہوں، باقی سامعین بھی سنیں، احمدی غیر احمدی سارے مسلمان بھی سنیں. مرزا صاحب لکھتے ہیں، اور مجھ کو اس الہام کے معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے. اور اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش ہوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی. مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی سے مراد ہے کہ آج ہم نے امت محمدیہ کے آگے جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی رکھی ہوئی ہے اس کے ہاتھ پر یہ پوری ہوگی. تو یہ وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو مصداق تو چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کو بخشا گیا تھا. میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. یہ درگاہ خدا مردے بسد اعزاز میں آید، مبارک بادت ہے مریم کے عیسیٰ باز میں آید. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. یہ وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کا مصداق ہے. اسی کے حوالے سے مرزا صاحب یہاں پر لکھتے ہیں، یہ اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش ہوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی.
اب مسئلہ یہ ہے، اتحادی غلطی ان سے ہو گئی کہ وہ خود مسیح موت کا دعویٰ کر کے بیٹھ گئی، میری روحانی ماں۔ آگے حضور صاحب لکھتی ہیں جبکہ وہ نہیں تھے اس کا مصداق، آگے مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، سو جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزرے ہیں، کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیشگوئی کے مصداق نہیں ٹھہرایا اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس ایت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے، لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس ایت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانہ میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ہوگی۔ گمنام سوال کنندہ صاحب، آپ نے یہ سوال مجھ پر کیا نا، آپ کی دعوت اور الہامات اور ذکی غلام ہونے کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ محض روحانی فیوزات کا نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی واضح اور غیر مبہم خدائی اعلان موجود ہے؟ یہ تو واضح خدائی الہام موجود ہے، سر وہ الگ بندہ ہی وہ الگ ہے۔ مرزا غلام صاحب تو دعویٰ کیا مسیح موت کا، جبکہ وہ دعویٰ ان کا درست نہیں تھا، ارشادی غلطی تھی آپ علیہ السلام کی، تو وہ الگ وجود ہے۔ تو مرزا غلام صاحب کو بطور روحانی پسند کے دیا گیا ہے، اس کا اپنا، ابھی میں نے بتا دیا ہے کہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ اس کا مشن ہے، اسی کے لیے وہ نازل ہوگا امت محمدیہ میں۔ لیکن میرے آقا سمجھتے رہے کہ وہ میں ہوں اس کا مصداق، جبکہ وہ آپ علیہ السلام تو نہیں تھے اس کا مصداق، آپ کو بطور روحانی پسند وہ بخشا گیا تھا۔ تو امید ہے اس کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ سوال کنندہ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا مشن ہے ذکی غلام کا، ذکی غلام ہونے کی نوعیت کیا ہے، یہ بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ تو پیش گوئی ہے، اصل پیش گوئی تو آنس میں بیان فرمائی ہوئی ہے امت محمدیہ کے آگے۔ اسی پیش گوئی کو چل شہرپور میں محمدی مریم نے جب دعائیں کی دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے کوئی نشان مانگا تو اللہ نے ان کو پھر نشان دیا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسے ایک معافی تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ الگ وجود ہے، اور یہی ذکی غلام ہونے کی نوعیت آپ کو میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ الگ پیش گوئی ہے، یہ تو پوری ہونی ہے۔ دیکھیں مرزا غلام احمد سچا، آپ علیہ السلام کی الہامی بشارتیں سچی، تو ظاہر ہے کہ سچے اور صادق انسان کی سچی بشارتوں کیسے پوری نہ ہوں گی، تو وہ تو ہونی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا جو خدائی آپ پوچھ رہے ہیں نا، اس کے پیچھے کوئی واضح اور غیر مبہم خدائی اعلان موجود ہے۔ ابھی میں نے براہین احمد کا وہ حوالہ بھی پڑھ دیا آپ لوگوں کے آگے، مرزا غلام صاحب کی میں نے تحریر بھی پڑھ دی تریاق القلوب کی، وہ خود فرماتے ہیں، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ رحمت سے فرماتے ہیں، تخمیناً عرصہ 20 برس کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی ایت کا الہام ہوا تھا، اور وہ یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھایا گیا تھے کہ میں خدائے تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تاب میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ یہ گمنام سوال کنندہ صاحب، یہ اصل میں یہ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنا وہ ذکی غلام موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا اصل وہ مشن ہے۔ ذکی غلام کے حوالے سے جو باتیں آپ پڑھ رہے ہیں، خدا کا پلان بھی یہی ہے۔ تو مرزا غلام صاحب نے تو پھر دعویٰ کیا، لیکن وہ تو اس کے مصداق نہیں تھے، وہ چلے گئے اس دنیا سے۔ تو آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، اور اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ مسیح موعود یعنی موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم، جس کی آنکھ ہم نے پیش ہوئی امت محمدیہ کے آگے رکھی ہوئی ہے، جس کا میرے آقا، میری روحانی ماں مرزا غلام صاحب غلطی سے جس کا دعویٰ کر بیٹھے اپنی زندگی میں جبکہ وہ نہیں تھے۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزرے ہیں، کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس ایت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے، لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس ایت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی یاد سے اور تیرے ہی زمانہ میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ہوگی۔ سوال کنندہ صاحب، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بارہا بتا چکا ہوں کہ 26 مئی 1908 کو تو میرے آقا فوت ہو گیا، مرزا غلام احمد صاحب جماعت احمدیہ کے بانی، تو ہو گیا دین اسلام کی فتح غلبہ، وہ کر گیا، ہو گیا ان کی زندگی میں۔ تو یہ ساری ان کے اتحادات تھے، یہ درست نہیں تھے۔ تو میں پھر کہہ رہا ہوں، گمنام صاحب جو ہیں سوال کرنے والے، کہ یہ جو آپ مجھ پر سوال کر رہے ہیں نا، کہ
آپ کی دعوت، الہامات اور ذکی غلام ہونے کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ محض روحانی فیوزات کا نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی واضح اور غیر مبہم خدائی اعلان موجود ہے؟ یہ الگ وجود ہے۔ آسم نے امت محمدیہ کو اس وجود کی بشارت دی ہوئی ہے، اور چلہ ہوشیارپور میں جب دعائیں مانگی محمدی مریم نے تو آپ علیہ السلام کو بھی اسی وجود کی معود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دی گئی۔ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آگے ساری تفسیر اس پیشگوئی میں موجود ہے، اس کی وہ کیا کرے گا، اس کی زندگی میں کیا کیا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اللہ نے الہام فرمائی محمدی مریم پر جو چلہ ہوشیارپور میں پیشگوئی فرمائی تھی، تو انشاءاللہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گی۔ تو اس حوالے سے امید ہے کہ کافی بات میں بتا چکا ہوں۔ اس حوالے سے میں سامعین کو کہوں گا اور بطور خاص سوال کنندہ کو بھی کہوں گا کہ خاکسارکالغلام.com پر ایک مضمون نمبر ہے 11، اس کا عنوان ہے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام اور غلام مسیح الزماں کے مابین مماثلت۔ آپ لوگ سارے پڑھیں، بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بہت کچھ وہاں پر بتایا ہوا ہے، اور ایسے ہی محمدی سلسلے کا جو موعود مسیح ابن مریم ہے وہ ساری باتیں اس کے ساتھ ہوں گی، اور اس جو موسی سلسلے کا مسیح ابن مریم تھا اس کے ساتھ تو بدبخت جو تھی اس زمانے کے جو تھے اس کے پیچھے پڑ گیا۔ سب سے پہلے تو اس کی پیدائش پر بھی وہ حملہ انہوں نے کر دیا کہ تم بن باپ پیدا ہوا وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہ ظاہرہ مشن جو تھا، اور ساری پڑھے مضمون میرا مضمون نمبر 11، تو اس میں ساری باتیں میں نے حوالے دیے ہیں باقاعدہ بائبل سے، وہ ساری وہ کہتا تھا ایسے ایسے ہوگا، ہوا تو پھر وہ بیچارے کو تو صلیب پر لے گئے، اللہ نے اس کو صلیب بدبخت جو دے رہے تھے یہودی اس سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موعود موسوی ذکی غلام جو تھا، موسوی سلسلے کی مریم کا جو بشارت گیا ذکی غلام یا مسیح صاحب نے، اللہ نے اس کی دعاؤں کو سنا اور بدبخت یہودیوں کی اس جو پروگرام تھا اس سے اس کو بچایا، صلیبی موت سے بچا کے اللہ اس کو کسی محفوظ جگہ پر لے گیا۔ بہرحال جہاں پر بھی لے گیا اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور بہرحال یہودی نہ اس کو قتل کر سکے نہ اس کو صلیب دے سکے۔ قرآن کریم میں یہ باتیں واضح طور پر اللہ نے بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ جہاں پر بھی گیا اللہ اس کو لے گیا، اس نے اپنا مشن مکمل کیا، پھر تبھی وفات پا کر وہ اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ کوئی نہ زندہ ہے نہ آسمان پر گیا ہے نہ اس نے آنا ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں میں مضمون نمبر 11 میں بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد میں سامعین کرام بتاتا ہوں کہ اب میں نے 2 حوالے آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیے۔ امت محمدیہ میں آسم کی نزول مسیح ابن مریم کی جو پیش ہوئی ہے، اس کا جو مصداق ہوگا اس کی بعثت دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خاکسار کا دعویٰ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں میں کہہ سکتا کہ جیسے موسوی سلسلے کا ذکی غلام تھا مسیح عیسیٰ ابن مریم بیچارہ، تو وہ بھی اس کی زندگی میں بھی بظاہر کچھ بھی نہیں ہوا اگر دیکھا جائے تو سارے حالات۔ تو اسی طرح محمدی سلسلے کے جو یہودی ہیں، جماعت احمدیہ قادیان بطور خاص، یہ لوگ مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں، دراصل وہ پہلے جو یہودی تھے ان کی یہ کاپی ہیں۔ اس طرح لاہور بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہیں۔ تو یہ لوگ یعنی ماڈرن جوز ان اسلام ہیں، یہ لوگ اکثر میں نے بتایا ہوا لوگوں کو۔ تو ظاہر ہے کہ جو پہلے موسی سلسلے کے یہودیوں نے اپنے موعود ذکی غلام یا مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، یہ محمدی سلسلے کے یہ یہودی جو ہیں مرزا غلام صاحب کے یہ ماننے والے ہیں بظاہر تو یہ اسی کے ساتھ وہی کچھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو باہر ظاہر ہے کہ پھر باقی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جو بھی عذاب مجھے زندگی دیتا ہے اس دنیا میں کیا ہوتا ہے میرے ذریعے، لیکن ہے یہی دین اسلام کی فتح اور غلبہ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ مرزا غلام صاحب نے دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ آپ علیہ السلام اس پیشگوئی کے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی موعود جو ہے اس کے مصداق وہ نہیں تھے۔ ہاں مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے اپنے وقت میں، تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہیں، اس کی بھی ذیل تھے، یہ الگ بات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ میرے سوال کنندہ کرنے والوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو سوال مجھ پر کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں نے بتا دی ہے۔ باقی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ پیشگوئیاں نازل فرماتا ہے، پیشگوئیوں میں بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں اللہ کے نبیوں پر جب نازل کرتا ہے۔ آسم کی مثلاً پیشگوئیاں نازل فرمائی آسم پر، اکثر میں نے مرزا غلام صاحب کے حوالے دی ہوئی ہیں کہ ان پیشگوئیوں میں اللہ تعالیٰ ان نبیوں کی امتوں کی جماعتوں کی ماننے والوں کی آزمائش کیا کرتا ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں، وہ کیا سم بیٹھتے ہیں۔ تو بہرحال جیسے امت محمدیہ کی آزمائش ہو چکی ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے ذریعے کہ وہ پوری امت آج تک وہ اصل وہ جو 2000 سال پہلے
موسوی سلسلے کا مسیح سے بنے بھی تھا، اس کا مزاق بنا بیٹھے ہیں، اس زندہ آسمان پر چڑھا کے یہ ساری یہ غلط باتیں ہیں۔ وہ امتی فرد ہے جس کی آنکھ میں بشارت دی ہوئی ہے۔ ایسے مرزا غلام صاحب کو اسی وجود کی تو بشارت دی ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا آگے مرزا صاحب سے بھی یہ پھر اجتہادی غلطیاں ہو گئیں تو خود دعویٰ کر بیٹھ گئے، ان کو تو دیا گیا، وہ الگ وجود ہے۔ میری روحانی ماں خود دعویٰ کر کے بیٹھ گئی موت، مسیح موت آج تک سارے جانتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ کہہ دیتا ہوں قادیانی یا جعلی تو خلیفہ ہے، اس پر تو علم بھی کوئی نہیں، بے علم آدمی ہے۔ تو مرزا طاہر کو جاتے دفعہ نے بھاگ دوڑ میں یہ بے علم ہی ملا کہ میں اپنا جانشین وہ بنا کے چلا گیا، یہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، جعل ساز لوگ ہیں۔ مرزا غلام صاحب کی جماعت پر مرزا بشیر الدین محمود نے قبضہ کیا 1914 میں، پھر چل سو چل یہ خلیفے بنتے پھر رہے ہیں، کوئی خلافت نہیں ہے۔ سورۃ نور آیت 56 مرزا غلام صاحب پر نازل نہیں ہوئی، نہ مرزا غلام صاحب کی وحی میں اللہ نے آپ علیہ السلام کے بعد کسی قسم کی خلافت کے وعدہ فرمایا، کیونکہ جو نئے دین لاتے ہیں نبی ان سے اس قسم کی خلافتوں کا وعدہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، پھر بعد میں اللہ نے پھر کھڑے کیے۔ تمام نبی جو آتے ہیں امت موسویہ میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ سارے وہی اسی طرح وہ خلیفے تھے، اللہ کے خلیفے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بھی خلیفے تھے۔ موسوی سلسلے کا جو دین ہے اس کی تکمیل کے لیے، مضبوطی کے لیے وہ آئے۔ اس طرح امت محمدیہ میں آسم کو خلافت کا وعدہ ملا، آسم دین لائے تھے نیا۔ مرزا غلام صاحب کون سا دین لائے تھے؟ وہ تو آسم کا ایک خود خلیفہ تھے، اللہ کا خلیفہ اور پھر آسم کا خلیفہ تھے، دین اسلام کی تجدید کے لیے معمور ہوئے، کوئی نیا دین نہیں لائے، نہ آپ علیہ السلام کو خلافت کا وعدہ ہوا۔ مرزا غلام احمد اسلام وہ خلافت اللہ منہاج نبوت کا سلسلہ جو حدیث مجددین کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے شروع ہوا، اسی خلافت اللہ منہاج نبوت کے سلسلے کے مرزا غلام صاحب 14ویں صدی ہجری کے سر پر 13ویں خلیفہ تھے۔ آگے وہ 14واں خلیفہ ہے جو ان کو چلا شارپوں میں جس کی بشارت ملی، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسے کے موافق تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، یہ درگاہ خدا مرد بسد آزاد می آیت، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آیت، یہ وہ عیسیٰ ہے۔ تو یہ 14واں خلیفہ ہے، 15ویں صدی ہجری کے سر پر اس نے نازل ہونا تھا، یہ اسی طرح مقدر تھا۔ تو امت محمدیہ اس کو لگا بیٹھی، وہ یہ ازمائش ہوگی امت محمدیہ کی۔ امام مہدی کے حوالے سے آنس میں فرما دیا ایک حدیث میں کہ وہ میری بیٹی فاطمہ کی عطرت سے ہوگا، یہ ازمائش بن گئی۔ جبکہ ایک صدی قبل مرزا غلام صاحب مغلوں میں اللہ نے ایک بندے کو بطور مادی چن لیا۔ دیکھیے امت جائے کدھر، وہ لے کے بیٹھی ہے آنسوں کی پیش میں، تو یہ ازمائش ہوگی۔ جبکہ مرزا غلام صاحب بالکل سچے اور صادق تھے، اللہ نے امام مہدی کا مقام و مرتبہ بخشا، اور ان خصوف و خصوب کی جو پیش ہوئی ہے آنسوں میں امام مہدی کی نشانی وہ ان کے دعوے کے بعد پوری ہو گئی۔ تو یہ باتیں ہیں، ازمائشیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد مجھے امید ہے کہ میرے جو سوال کنندہ اس کو پتہ لگ گیا ہوگا، انہوں نے جو مجھ پر سوال کیا ہوگا بڑی تفصیل سے میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کی دعوت اور الہامات اور ذکی غلام ہونے کی نوعیت کیا ہے، کیا یہ محض روحانی فیوزات کا نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی واضح اور غیر خدائی اعلان موجود ہے؟ سر وہ ایک الگ وجود ہے، اس کا ایک پروگرام ہے، جس سے ہر نبی معمور دنیا میں کھڑا ہوتا ہے، اس کا ایک مشن ہوتا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، ہر نبی کا مشن تھا۔ ایسے ہی وہ جو وجود ہے ذکی غلام، اس کا بھی مشن ہے، وہ تو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اس کا مصداق ہے، دین اسلام کی فتح اور غلبہ، اس کے ساتھ اللہ نے، میں نے حوالے بتا دیے، پوری امت مانتی ہے کہ وہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ اس کے ذریعے ہوگا۔ تو میری اب میں زندہ ہوں، کب اس دنیا سے رخصت ہوں گا، کیا ہوتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ، غیب کا علم میرے خدا کے پاس ہے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں سوال کنندہ کو کہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ اس کے ساتھ ہے۔ تو باہر اس کے بعد سامعین کرام آخر میں آ گیا ہوں، میں مولویوں کے حوالے سے چاہتا ہوں کہ آج کل دیکھتے ہیں نا کہ امت محمدیہ میں مولوی کیا گند پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھنا یہ صرف امت محمدیہ کے مولویوں کی بات نہیں، ہندو مولوی ہیں، وہ بھی عیسائی مولوی ہیں، یہودی مولوی ہیں، مولویوں کو کام ہی یہ ہے گند پھیلانا۔ تو اسی طرح ان مولویوں سے قادیانی اور لاہوری مولوی بھی باہر نہیں ہیں، وہ بھی اسی طرح ہیں جیسے آنس میں بیان فرمایا ہوا ہے کہ جو گند ڈالیں گے مولوی امت محمدیہ میں، اس کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ کچھ چند اقتباسات پڑھ کر سناؤں آسم کے۔ تو آسم فرماتے ہیں، میں
چند احادیث پڑھوں گا مولویوں کے حوالے سے، لیکن میں جو عاصم کے الفاظ ہیں حدیثوں میں وہ نہیں پڑھتا، صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، حوالہ دے دیتا ہوں، سامعین وہاں پر پڑھ لیں، ورنہ تو جو میں پڑھوں گا ترجمہ عاصم کی احادیث کا وہی ہے۔ یہ پہلی حدیث جو ہے کنز العمال حدیقۃ الصالحین، حدیث نمبر 913، صفحہ 853، یہ جو کتاب ہے حدیقۃ الصالحین، اس میں لکھی گئی ہے۔ امت محمدیہ میں مولویوں کے حوالے سے عاصم فرما رہے ہیں، عاصم نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ اضطراب اور انتشار کا آئے گا، لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے، یعنی ان علماء کا اپنا کردار انتہائی خراب اور قابل شرم ہوگا۔ اب دیکھیں امت محمدیہ میں مولویوں کو حال، قادیانی اور لاہوری مولوی بھی ان سے باہر نہیں، یہ بھی اسی طرح ہیں، لیکن باہر جو بھی ہوتا ہے قادیانی جماعت کے لوگوں کو بھی پتہ ہوگا، لاہوریوں کو بھی پتہ ہوگا، اسی طرح ہندو مولوی، عیسائی مولوی، یہودی مولوی، مولوی کسی بھی مذہب کا ہے، وہی ان کے کرتوت مولویوں کے یہی ہوتے ہیں۔ جیسے عاصم نے فرمایا نا کہ لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے۔ آج کل دیکھیں امت محمدیہ کے مولوی بندروں اور سوروں کی طرح نہیں، ان کے کردار، یعنی ان علماء کا اپنا کردار انتہائی خراب اور قابل شرم ہوگا۔ ایک اور میں پڑھتا ہوں عاصم کا، ترمذی کتاب الایمان، حدیقۃ الصالحین، صفحہ 854۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت سے بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقہ کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی سنت پر عمل پیرا ہوگا۔ اب اسلام میں سارا فرقے کہتے ہیں ہم وہ فرقے ہیں، جبکہ مولویوں کے کردار کا بھی پتہ لگ گیا لوگوں کو باقی اللہ تعالیٰ احمدی قادیانی اور لاہوری مولویوں پر بھی رحم فرمائی، یہ بھی یہی کردار کے مالک، ان کے کردار بڑے کٹھیا ہیں، یہ غلط لوگ ہیں۔ جیسے عاصم فرمایا کہ بندروں اور سوروں کی طرح یہ ہو جائیں گے، تو یہی حال ادھر قادیانی جماعت اور لاہوریوں میں یہی ہے۔ میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں تو کوئی آئے گا قادیانی مولوی یا ان کا خلیفہ جعلی کوئی اور لاہوریوں کا، تو میں بتاؤں گا کہ تمہاری جماعتوں میں کیا ہوتا ہے، یہ مولوی کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث سن لیجئے اسی حوالے سے، یہ بخاری کتاب الاعتصام حدیقۃ الصالحین، صفحہ 855۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے سے پہلی اقوام کے طور طریقوں کی اسی طرح پیروی کرو گے کہ سر منہ فرق نہ ہوگا، اسی طرح جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کی طرح اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی طرح ہوتا ہے، اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر بالفرض وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی گو کے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ ہم نے عرض کیا، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عرض کرتے ہیں عاصم کے آگے کہ ہم نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کس سے؟ یعنی مسلمان یہود و نصارہ کی طرح بے غیرت اور اخلاقی اقدار سے دور ہو جائیں گے۔ تو امید ہے سامعین کو پتہ لگ گیا ہو گیا کہ مولوی خواہ ہندو ہو، خواہ عیسائی ہو یا یہودی ہو یا کسی فرقے کا بھی ہو یا مسلمانوں کا مولوی ہو، ان کے کردار انتہائی یہ بندروں اور سوروں کی طرح یہ بن چکے ہیں۔ تو جناب حسن نثار ایک مشہور دانشور ہیں پاکستان کے، وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس دن قرآن اور مسلمانوں کے درمیان سے مولوی نکل جائے گا اسلام کا دوبارہ عروج ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حسن نثار صاحب نے بالکل سچ بات کہی ہے کہ باقی جس دن قرآن اور مسلمانوں کے درمیان سے یہ مولوی دفع ہو گیا، چلا گیا یا لوگوں نے چھوڑ دیا، لعنت بھیج دی ان پر، انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کا دوبارہ عروج ضرور ہو جائے گا۔ سامعین کرام، کسی نے کیا خوب فرمایا ہے
ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، خامشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح۔ میں بطور خاص قادیانی احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے کہوں گا اور لاہوریوں سے بھی کہوں گا کہ تمہارا چپ رہنا خامشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح، تمہارا خاموش رہنا بتاتا ہے کہ یہ جو ظالم نظام ہے قادیانی جماعت میں اور لاہوریوں میں بھی اسی طرح ہے سارا، تم بھی پھر انہی کے ساتھ شامل ہو۔ اس عاجز کا دعویٰ موجود ہے۔ 1993 میں میں اپنا دعویٰ مرزا طاہر کے آگے رکھا تھا اور اس کے بعد 2000 وہ 10 سال دبا کے بیٹھا رہا دعویٰ، خلیفہ بنا پھرتا تھا جھوٹا آدمی۔ پھر 2004 میں یہ میں نے الغلام.com کے ذریعے اپنا دعویٰ لوگوں پر ظاہر کر دیا تو اس شخص نے خراج مقاطع سارا میں نے دکھا چکا ہوں پہلے، غالباً 8 اگست 2025 کا میرا خطبہ جمعہ لوگ دیکھ لیں دوبارہ، سب انہوں نے وہی کام کیا، یہ یہودی کرتے تھے یا ابو جہل نے کیا یا فرعون نے کیا تھا، وہی میرے ساتھ بھی ہو گیا۔ تو میں پھر احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں خواہ وہ قادیانیاں یا لاہوریاں ان کا نہ بولنا، اس عاجز کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں یا میری اولاد کے ساتھ یا میرے ساتھیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، آپ سب لوگوں کا بولنا نہ بولنا بتاتا ہے کہ آپ بھی اسی ظالم نظام جو ظالم لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ بھی ہیں۔ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، خامشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی۔ سامعین کرام، آخر پہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد میری روحانی ماں جو تھے بانی جماعت احمدیہ، وہ فرماتے ہیں ہمارا مذہب اور عقیدہ اس کے حوالے سے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو میں حوالہ پڑھوں گا ملفوظات جلد 4 صفحہ 558، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور خاص ختم نبوت جل یہ مولوی بنے پھرتے ہیں، بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، نہ ان کو علم اسلام کا ہے، انہوں نے پوری امت محمدیہ میں فتور ڈالا ہوا ہے۔ میں بطور خاص یہ حوالہ ان ختم نبوت کے جعلی جھوٹے مولویوں کو پڑھ رہا ہوں۔ عام جو لوگ ہیں ان کے ختم نبوت کے مولویوں پیچھے لگے ہوئے لانتی، یہ جو لانتی لوگ ہیں ان کے لیے میں حوالہ خاص پڑھ رہا ہوں سارا، لوگ سنیں توجہ سے۔ میرے آقا حضرت مرزا غلام احمد فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن شریف ختم الکتب۔ اب کوئی کلمہ یا کوئی نماز نہیں ہو سکتی جو کچھ ہم نے فرمایا کر کے دکھایا، اور جو کچھ قرآن شریف میں ہے اس کو چھوڑ کر نجات نہیں مل سکتی، جو اس کو چھوڑے گا جہنم میں جاوے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کے جعلی لانتیوں مولویوں، مرزا غلام سے کیا فرما رہے ہیں؟ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ آپ سب لوگوں نے ختم نبوت کے، میں مولویوں سے کہتا ہوں آپ نے مرنا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک کاروبار بنایا ہوا دھندا دنیا میں کمانے کے لیے، یہ آگے مرنے کے بعد کیا کرو گے؟ ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، مرزا غلام صاحب کی آنسوں کے آگے کھڑے ہوں گے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کھڑے ہوں گے۔ لانتیو ختم نبوت کے مولویوں تم بھی کھڑے ہوگے وہاں پر، تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ مرزا غلام صاحب کے یہ الفاظ ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ نے انہیں مامور فرمایا بطور مجدد صدی 4 دہم، اور بطور مجدد صدی 4 دہم کے علاوہ مجدد الف کے طور پر، اور تمام نبیوں کا ذیل بنایا، اور بطور امام مہدی ان کو مبعوث فرمایا۔ تو ان کا عقیدہ میں نے پڑھ دیا ہے۔ آپ میں ختم نبوت کے مولوی سے کہوں گا، جعلی مولوی جو ہیں، کہ کیا کرو گے قیامت کے دن پھر؟ تو اللہ کو تو علم ہے کہ میرا بندہ جو میں نے مبعوث فرمایا تھا مرزا غلام احمد، اس کا عقیدہ کیا تھا، وہ کیا تعلیم دیتا رہا لوگوں کو، کہ یہ ختم نبوت کے مولوی کیا کرتے رہے ہیں، کس طرح گمراہ کرتے پھر رہے ہیں لوگوں کو۔ تو میں سامع سے کہوں گا کہ اپنی آخرت بچاؤ، انہیں جعلی ختم نبوت کے مولویوں پیچھے نہ لگو، یہ تو جھوٹے لوگ ہیں۔ اور میں نے شروع میں بتا دیا ہے کہ مولویوں کا کردار کیا ہے۔ اس وقت دیکھیں نا عالم اسلام میں مولوی کا کردار کیا ہے، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ تو آخر پہ میں گمنام جو سوال کنندہ ہے اس کے پھر سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں مجھ سے، آج جس کا میں نے جواب دیا ہے، وہ فرماتے ہیں مجھ سے مخاطب ہو کر، آپ کی دعوت
الہامات اور ذکی غلام ہونے کی نوعیت کیا ہے؟ مجھے امید ہے کہ گمنام سوال کنندہ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو سوال کر رہے ہیں مجھ پر، اور باقی سامعین نے بھی سن لیا ہوگا۔ آگے وہ لکھتے ہیں، کیا یہ محض روحانی فیوزات کا نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی واضح اور غیر مبہم خدائی اعلان موجود ہے؟ میں بارہا بتا چکا ہوں اپنے خطبہ جمعہ میں، یہ تو الگ وجود ہے۔ دینی اسلام کی فتح غلبہ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ میں نے حوالے پڑھ دیے ہیں آپ لوگوں کے آگے۔ اگرچہ میری ماں روحانی جو تھی وہ سمجھ بیٹھی میں وہ محمد مسیح صاحب نے مریم کی پیش ہوئی میں مستق ہوں، جو وہ نہیں تھے۔ تو اب میں زندہ موجود ہوں، کب اللہ کے پاس جاؤں گا، کیا ہوتا ہے میرے بعد، میری زندگی میں کیا ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ گمنام سوال کنندہ نے جو مجھ پر سوال کیا اس کو شافی، اس کے یہ سوال جو اس نے مجھ پر کیا اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔ بہرحال بہت خوب تھا گمنام کنندہ سوال صاحب، اگر آپ اپنا نام لکھ دیتے تاکہ میں آپ کا نام لیتا، پھر آپ کو بتاتا۔ ہماری یہ گفتگو شروع ہوتی جب دو طرفہ گفتگو ہوتی ہے کہ ان کے اگر عقائد مختلف ہیں، نظریات مختلف ہیں، وہ دونوں سچے نہیں ہو سکتے، یعنی ایک غلطی پر ہوگا اور ایک سچا ہوگا۔ تو جب گفتگو اس طرح ہوتی دو فریقوں میں تو حق اور سچ پتہ لگ جاتا کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ لیکن آپ نے تو نام نہیں لکھا، بہرحال آپ نے ای میل لکھ دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا خطبہ جمعہ جو ہے آپ کے سوال کے جواب کے حوالے سے میں نے دیا ہے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے گا۔ لیکن آپ سے کہوں گا گمنام سوال کنندہ صاحب، تقوی اختیار کریں۔ تقوی ہی ہے سب کچھ۔ تقوی کی بنیاد بھی، جو علم کی بنیاد ہے وہ بھی تقوی ہے، اور بت کے لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اور باقی یہ آبائی دین جو ہوتے ہیں جس کے پیچھے لگ جاتی ہیں قومیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد کیسے غلط ہو سکتے تھے، قرآن مجید بھرا پڑا ہے آیات۔ اللہ فرماتا ہے بار بار کہ اگر تمہارے آباء و اجداد غلط ہے تو تم بھی انہیں غلطیوں پر ہی چلنا ہے تم نے۔ آتی نبی رسول اس لیے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ تمہارے آباء و اجداد غلط تھے، ان کے عقائد غلط تھے۔ کیا تم نے بھی ایک بندہ آ کے تمہیں دلائل کے ساتھ سمجھا رہا ہے کہ یہ سب غلط عقائد تھے جو تمہارے آباء و اجداد نے اختیار کیے ہوئے تھے، کیا تم نے بھی ان غلط عقائد کے پیچھے چلنا ہے؟ لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کا جو غلط دین تو نہیں چھوڑتی۔ بار وہ آنے والا جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کھول کھول کے بتا دے، منوانا اس کا کام نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال قومیں نہیں چھوڑتی اپنے وہ آباء و اجداد کے جو دین چھوٹے ہوتے ہیں ان کو نہیں چھوڑتی، بہرحال وہ چلے جاتے ہیں اللہ کے پاس، پھر وہ مامور من اللہ بھی چلا جاتا ہے، تو پھر انشاءاللہ قیامت کے دن یہ سارے فیصلے ہوں گے۔ سامعین کرام، میں آج کا اپنا جو خطبہ جمعہ ہے انہی اپنے الفاظ پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن، ہو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر